جب بھی جنگ چھڑ جاتی تو نازک سے نازک کی گڑی میں بھی نبی علیہ السلام کی دوش بدوش رہے۔ غزوہ احد میں حنین سے بڑھ کر نازک وقت مسلمانوں پر کسی و جنگ میں نہیں آیا۔ ان دونوں غزوہ میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مگر ابو بکر صدیق ان لوگوں میں سے تھے جو آخر وقت تک صبر و استطاع کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے بڑی پرخطر تھی۔ کفار مکہ کی طرف گاٹ لگائے بیٹھتے، لیکن ایسی نازک گڑی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کڑے رہے۔ نبی علیہ السلام کے فضا کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی جانشین مقرر ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کی منصب پر فائز ہوئی۔ آج آپ علیہ السلام جب بیمار تھے تو 17 نمازی آپ رضی اللہ عنہ نے وہ پڑھائی تھی، اس کو بھی انڈر لائن کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ملک کی سیاسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر چلایا اور ہر اہم معاملے میں اصحاب رائے سے مشورہ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خلافت کو ایک امانت سمجھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے لی اور اس کو حضرت عمر فاروق کو جیسے عظیم ہستی کی وہ سپرد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اہم کارنامہ جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو اور بھی بلند کر دیا وہ ہے جمع قرآن۔ اچھا، جمع قرآن ابوبکر صدیق کے دور میں وہ ہوا تھا، اور جب جنگ یمامہ میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے تو پھر حضرت عمر کے مشورے سے انہوں نے قرآن کو جمع کر دیا اور زید بن ثابت کو ان کا چیئرمین بنا دیا کمیٹی کا، اور منتشر قرآن کو انہوں نے وہ جمع کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جمع قرآن جنگ کے حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، اور ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لائق ہو گیا تھا کہ وہ باقی ماندہ حفاظ بھی کہیں ان کی نظر نہ ہو جائے اور اس طرح قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے خطرہ بروقت بانپ لیا اور خلیفہ اول کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ تو اگر مشورہ کس نے دیا تھا یہ سوال ہے، تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تردد ظاہر کرتے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو آپ علیہ السلام نہیں کیا، لیکن مزید سوچ و بچار کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا دل حضرت عمر کی مشورے سے وہ مطمئن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے یکسو ہو کر جمع قرآن کے کام میں لگ گئی اور مشہور روایت کے مطابق ان خلافت ہی میں قرآن کو وہ جمع کیا۔ تو قرآن 2 دفعہ جمع ہوا ہے، دور صدیقی میں اور دور عثمانی میں۔ دور صدیقی میں صرف منتشر قرآن کو جمع کیا، جبکہ دور عثمانی میں لغت قریش میں اس کو وہ جمع کیا گیا تھا۔ تو یہ فرق ہے ان میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو یہ آج ہو گیا اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کل جو ہے نا صحت اور صفائی سے یہاں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ریکارڈنگ سینڈ ہو رہی ہے۔